میری کوشش ہے، یہ میری پلاننگ میں ہے کہ سورہ یونس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ عربک گرامر کے چند مزید لیکچر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے دل میں چل رہا ہے، اب دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایڈوانس باتیں بھی آپ کے ساتھ گرامیٹیکلی شیئر کی جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایڈوانس ہم کسے کہتے ہیں؟ میری آپ سب سے ایک درخواست ہے، یہ میری تمام سننے والوں کو ایک نصیحت ہے، عربی پڑھتے ہوئے، عربی جانتے سیکھتے ہوئے، جب بھی آپ عربی سیکھ رہے ہوں آپ نے بیسک گرامر سیکھ لی۔ بیسک گرامر سیکھنے کے بعد، یعنی وہ جو لیکچرز ہیں، چاہے وہ میرے ہیں یا عامر سہیل صاحب کے ہیں یا جس کے بھی ہوں آپ جو لیتے ہیں یا آپ نے لیے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے صیغوں کی پہچان، اسماء کی پہچان، افعال کی پہچان، ابواب کی پہچان۔ آپ نیکسٹ سٹیپ اس وقت تک نہ لیں جب تک کہ آپ قرآن مجید میں کسی بھی فعل پر انگلی رکھیں اور وہ آپ کو فعل نہ پتہ چلے۔ یعنی قرآن مجید کو آپ کہیں سے بھی کھول لیں، دیکھیں پورے جملے کی ترکیب میں آپ کو لازمی طور پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو پہلا کام کسی بھی عربک اسٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے بنیادی عربی سیکھنے کے بعد، کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لے کہ قرآن مجید اس کے سامنے کھولا جائے اور اس سے پوچھا جائے ہاں جی یہ بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع منصوب ہے، یہ مجزوم ہے، یہ کیا ہے، یہ باتیں اسے پتہ ہوں۔ کوئی بھی اسم اس کے سامنے، کوئی مرکب اس کے سامنے، کوئی لفظ اس کے سامنے، کوئی حرف اس کے سامنے انگلی رکھ کے پوچھا جائے، ایک پورے آیت کی بات نہیں میں کر رہا کہ پوری آیت کا وہ آپ کو مفہوم بتائے، نہیں، یہ پھر تھوڑا سا یعنی ایکسپرٹیز میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اب آپ قرآن مجید کی آیت کو کیا ہے اب آپ بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ پہلا کام کسی بھی عربک اسٹوڈنٹ کا کہ اس نے بنیادی عربی کورس مکمل کر لیا ہے، سب سے پہلے وہ صیغوں کو پہچاننا سیکھے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی صیغہ اس کے اوپر انگلی رکھی جائے اور اسے پہچانا جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اور وہ فوراً سے جواب دے، اٹکے نہیں، کانفیڈنٹ ہو، پر اعتماد ہو جواب دینے میں، تو وہ سمجھے کہ اب وہ اگلا قدم اٹھائے۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، میری آپ سے نصیحت ہے، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جب اسے تھوڑی سی عربی سمجھ آنے لگتی ہے نا، یا قرآن مجید کا تھوڑا بہت اسے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکسٹ کی جستجو ہو جاتی ہے کہ ہاں اب یہ جو محذوف ہو رہے ہیں ان کو بھی جانا جائے، پھر وہ آگے سٹیپ لیتا ہے۔ میں یقین بتاؤں اس کے لیے وہ اگلا سٹیپ مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کے اگلے سٹیپ کی مشکل ہونے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ابھی جو بیسک ہے وہ اس کو پوری طرح اپنی داڑھوں سے پکڑ نہیں پایا، جبکہ وہ اگلے جمپ کی طرف جاتا ہے۔ اب جب وہ اگلا جمپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک برڈن پیدا ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے سمجھنا اس کا بہت طویل ہو جاتا ہے، اور جو بیسک پرپس جو اس نے شروع کیا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بیسک پرپس کیا ہے؟ اس کا بیسک پرپس یہ تھا، وہ اس کو چھوڑ کر وہ اگلے قدموں کی طرف چلا گیا، جب وہ اگلے قدموں پہ گیا تو یہ پیچھے کا پیچھے رہ گیا۔ ہمارا سب سے پہلا کام جو ہے اس اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ ایڈوانس گرامر اس کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ یہ ایک جستجو ہوتی ہے کہ انسان آگے سیکھے کہ یہ محذوف کیوں ہو رہے ہیں، یہ آگے کیوں ہو رہے ہیں، یہ پیچھے کیوں ہو رہے ہیں، کیا چیز کتنی اقسام کی ہوتی ہے۔ تو میں جس کے اوپر آ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہ لیکچرز لانے والا ہوں، اس کے اوپر کام میرا چل رہا ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے ایک جامع انداز میں ایک خوبصورت، مختصر اور یعنی مختصر وقت بھی ہو، اور اس کے اندر وہ جو آپ کے یا اسٹوڈنٹس کے دل میں جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کے جوابات اس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے گا۔ میرا ارادہ تو ہے کہ سورہ یونس سے پہلے اس کام کو کیا جائے، تقریباً 15 سے 18 لیکچر بنیں گے وہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو سورہ یونس کے ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ بہرحال یہ اب مجھ پر ہے کہ میں اس میں کیا کرتا ہوں۔ اگر تو سورہ یونس کو میں نے بریک دیا تو پھر لازمی بات ہے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے ان لیکچرز کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں قرآن مجید کو زیادہ بریک نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے مستقبل کے معاملات کے لیے شیئر کی۔